وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نويت سنة الاعتكاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام کا ترجمہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. قرآن مقدس میں یہ 29 حروف ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد یعنی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا. اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے بڑے مقتدا اور پیشوا آدمی تھے، یعنی عام آدمی اس میں شامل نہیں تھے. یعنی اس میں 14 سردار یعنی جو حکومت سنبھالنے والے اور مقتدا و پیشوا جو پڑھے لکھے لوگ. ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا. یہ چونکہ عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا، اتنا اس کو علم تھا. عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے. یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کے ارادے سے آئے. جب یہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے. ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف علیہ الصلوۃ والسلام میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی. یعنی جس طرح صحابہ کرام آقا کے ساتھ جو ہے قبلہ اول کی طرف نہیں بلکہ قبلہ ثانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے قبلہ ثانی کی طرف ہمارے بزرگ پڑھ رہے تھے، یہ لوگ قبلہ اول کی طرف اس کو مانتے تھے، لوگ ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ. جیسے بات شروع ہوئی پہلا کلمہ کیا تھا؟ تم ایمان لے کر کے آؤ. انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے ایمان لا چکے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں. نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانے ہے اور تمہارا خنزیر کھانا ناپاک جانور اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اگر خدا کا بیٹا نہیں تو باپ بتائیے کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ شکل، کبھی کسی کو آنکھ کی طرف غور کرے، کان کی طرف، یعنی کوئی نہ کوئی چیز باپ کی جو ہے بیٹے کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے. انہوں نے اقرار کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، یعنی کبھی اس طرح وہ زندہ ہے انہیں موت نہیں آ سکتی، اس کے لیے موت ناممکن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے. انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا یعنی مان لیا. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا خدا بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں.
اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس گفتگو پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب کے سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ اگر اس دور میں اگر ایسی باتیں ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار جانے تو وہ بھی تو نبی کو مانتے، ابراہیم علیہ السلام بھی کو اللہ نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے، یہ سارے نبیوں کی بات کر رہے ہیں۔ عیسائی بھی نبی کو مانتے ہیں، نصارہ بھی نبی کو مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات ہے؟ ہم قرآن کو مان لیتے ہیں۔ اس دور میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب کیا بات ہوتی ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے، فقہ تو ایک ہی ہے، حدیث تو وہی ہے۔ پھر اگر کوئی آپ بھٹک کے نماز پڑھے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو آپ کو نقصان کیا ہے؟ جس کا دن جو چاہے وہ نماز پڑھے سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے گھر میں آ کے داخل ہو کے نماز پڑھ لے کیا مطلب ہے؟ جو جہاں چاہے وہاں پڑھے نہیں۔ حق کے لیے مناظرہ کرنا بھی سنت ہے۔ انسانوں میں غلطی ہوتی ہے، حضرت انسان ہی تو ہے، آدم کی اولاد سبھی ہے، کوئی کافر بن گئے، کوئی مسلمان ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، تو لہٰذا اچھوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کی اصلاح کریں۔ اگر اس سے کوئی ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات ہے، ناراض ہونے حق بات چھپانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا، ہم پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے۔ کہتے ہیں حیٌّ اور قیوم کا معنی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات حیٌّ اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حیٌّ دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والا، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ناممکن ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ یعنی دنیا بنانے والا، دنیا بسانے والا اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، یہ ساری تدبیریں خود سے خود انہوں نے، کسی سے رائے مشورہ نہیں کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس طرح قیوم ہے، اس طرح قائم ہے، وہ جو چاہے وہ کر دے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بہت ہے، اس میں سے یہاں دو صفت ہے، حی اور ایک قیوم۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں مانا جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، واقعہ کل سماعت فرمائے۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہم سب کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ